خواتین و حضرات، اس سے پہلے میں نے مسلمان سائنسدان کا جو کنٹریبیوشن تھا یا سائنس اور فلسفے کے حوالے سے یورپین کنٹریز جو ہے ان کا جو کنٹریبیوشن یا گریک اور یونان کا، اس سیناریو میں نے بات کی تھی کہ آج کل مسلمان کیوں سائنس اور فلسفے میں پیچھے رہے ہیں۔ تو اس میں دو اسباب تو میں نے پچھلے ویڈیو میں شیئر کیے تھے، بیان کیے تھے، آپ کو سامنے پیش کیے تھے۔ اب ایک تیسرا سبب جس کو ہم مسلمان کے سائنس اور فلسفے میں اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کے لیے ایک سبب میری ریسرچ کے مطابق وہ ایک سبب ہے اور سب سے طاقتور اور مضبوط سبب ہے پیچھے رہ جانے کا، وہ یہ ہے کہ سائنس میں ترقی کے لیے آزاد ذہن اور تخلیقیت بہرحال ناگزیر ہے۔ یہ میں اپنے کتاب میں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سائنس میں ترقی کے لیے آزاد ذہن اور تخلیقیت بہرحال ناگزیر ہے۔ آزاد ذہن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی روحانی طور پر کسی ایک نظریہ کائنات اور نظریہ زندگی جو لا الہ الا اللہ کی اقرار ہے اور محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اس سے بھی آزاد ہو جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مختلف قوموں کے مختلف جو نیت ہے، رویے ہے، تنگ نظری ہے، ان چیزوں سے آزاد ذہن جس میں تنگ نظری نہ ہو، وسعتی ظرفی ہو، اور وہ ہر نئی چیز کو پہلے اسٹڈی کر لے، پہلے اس کے بارے میں پوچھ لے، سوچ لے، ماہرین فی الفن سے پوچھ لے، پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کر لے، اور وہ سنی سنائی باتوں پر رائے قائم نہ کر لے۔ تو اس سے میرا مراد آزاد ذہن کہ سائنس میں ترقی کے لیے آزاد ذہن اور تخلیقیت، ذہن کے اندر تخلیقیت یعنی نئی چیزوں کی تخلیقیت کا جو مادہ ہے کہ وہ اس کے اندر ایک فلسفی اپروچ رکھ رہا ہو کہ نئی چیز کو کس طرح ہم نے لینا ہے اور اس میں ایڈیشن کس طرح کرنا ہے، یہ تخلیقیت ہے۔ بہرحال یہ ناگزیر ہے۔ مسلمانوں میں آزادی فکر، مسلمانوں میں آزادی فکر، تخلیقیت اور فعالیت۔ تخلیقیت تو میں نے انوینشن جو وہی سوچ اور اپروچ ہو، اور فعالیت یہ ہے کہ مسلمان من حیث القوم اور سماج وہ ہاتھوں پہ ہاتھ بیٹھ کر لوگوں کی ایجادات سے فائدہ اور استفادہ اور یہ چیزیں بس اس کو استعمال کر لے، اور کاہلی اور سستی کا شکار اور غلامی کا شکار اور امید اس کو نا امیدی میں تبدیل کر لے۔ اسی طرح زندگی نہ ہو بلکہ فعالیت ہو، وہ ایک فعال انسان کی طرح، ایک فعال طالب علم کی طرح وہ بیدار مغز ہو، وہ ہر چیز کو غور سے سنتا ہو، سوچتا ہو، وہ بولتا کم ہو، سنتا زیادہ ہو۔ تو یہ فعالیت ہے۔ مسلمانوں میں یہ اس وقت پیدا ہوگی جب وہ صرف کتاب اور سنت کو معیار حق تسلیم کرے۔ ان کے لیے روحانی طور پر کتاب اور سنت کو معیار حق تسلیم کرنا ہو کہ اگر ایسا کوئی سوچ اور اپروچ ہو جو کتاب اللہ کے ساتھ اس کا کنٹراڈکشن ہو تو پھر تو اس بحیثیت مسلمان اس کو آپ قبول نہیں کر سکتے۔ اور سنت رسول کی زندگی ایک عالمگیر زندگی ہے، اور وہ انسانیت کو روشنی دینے والی زندگی ہے۔ وہ پتھر کی زمانے اور وہ سٹون پیریڈ جس کو کہتے ہیں وہ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے۔ تہذیب الاخلاق، اخلاق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور عرب جیسے قوم کو بیدار کیا کو سنت اور کو معیار حق تسلیم کرے، اور باقی تمام انسانی اقوال و آراء کو اس معیار پر پرکھنے کے عملاً قائل، اس پر پرکھنے کے عمل قائل۔ ان سب کے علاوہ سائنس کے میدان میں ترقی کرنے اور نمایاں کرنا میں
سر انجام دینے کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ مسلمان سماج کے سامنے فلاح انسانیت، شہادت حق، قیام عدل اور غلبہ اسلام کا نصب العین موجود ہے، کہ مسلمان سماج کے سامنے فلاح انسانیت ہو، کہ میں انسانیت کی بنیاد پر اس کے فلاح کے لیے بھی سوچوں گا اور کروں گا بھی۔ فلاح انسانیت، وبائی امراض آئی ہیں اور سارے انسانیت اس کو ایریڈیکیشن میں لگی ہوئی ہے، تو ہم بھی اس کو ایریڈیکیٹ کریں، پازیٹیولی ہم اس میں کردار ادا کریں، یہ فلاح انسانیت کا سوچ ہے۔ اور شہادت حق، یعنی حق کی چھپانے کا کوئی وتیرہ نہ ہو مسلمان، اور حق کو بیان کرنے کا استعداد ہو مسلمان کے اندر، اور قیام عدل، کہ عدل و انصاف یہ میرے ذات کے اندر بھی ہو، میرے گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، اور سب انسانوں اور تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ قیام عدل، اس کا قیام، یہ ان کے مینیفیسٹو میں شامل ہو۔ اور غلبہ اسلام کا غلبہ، کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام غالب ہو جائے، نہیں، اسلام ہیومن کو ڈیولپمنٹ اور ترقی دے رہے ہیں، وہ انسان کو انسانیت سکھا رہے ہیں، اس کے اندر تہذیب الاخلاق ہے، وہ ہم سے غرور اور تکبر، کینہ اور حسد اور بغض نکالنے والی کتاب ہے۔ اس کو اگر ہم اسی انداز میں پڑھیں قرآن کو، تو یہ پھر روشنی دینے والی کتاب ہے، اور اس کا غلبہ اگر ہو جائے تو پھر انسانیت ترقی کرے گا، جس طرح قرن اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں انہیں ترقی کی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور ان کی حکومت اور ان کے اقدامات، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ریفارمز ہے، اس نے جو فرامین عمر بن خطاب ہے دنیا کو دیا ہے، تو اس سیناریو میں، اس کنٹیکس میں ہم غلبہ اسلام کا نصب العین بھی واضح طور پر ہم رکھ رہے ہیں۔ ایسا سماج ہو جو آزادانہ طور پر سوچتا ہو، اس کی سوچ کسی مسلک کی بنیاد پر ان کے بندھنوں میں باندھا ہوا نہ ہو، کہ وہ مسلک کی دفاع میں اتنا آگے جائیں کہ اگر ایک طرف مذہب خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اور دوسری طرف اس کا مسلک، ایک چھوٹا سا مسلک، اور وہ مسلک کو شناخت سمجھتے ہیں کہ مسلک میرا شناخت ہے، میرا شناخت ختم ہو جائے گا، تو وہ مذہب کو چھوڑ کر، اسلام کی دفاع کو چھوڑ کر، اور مذہب کی اور اپنے مسلک کی دفاع میں لگا ہوا ہو، تو یہ آزادانہ سوچ نہیں ہے۔ جو آزادانہ طور پر سوچتا ہوں اور اپنے سامنے ایک واضح نصب العین رکھتا ہوں، زندگی کے ہر گوشے میں فاعلیت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اگر مسلم سماج کا ذہن و شعور آزاد ہو جائے، اگر مسلم سماج کا ذہن و شعور آزاد ہو جائے اور وہ اسلامی مقاصد کو پورا شرح صدر کے ساتھ اپنا لے، تو اس کے اندر حرکیت پیدا ہوگی۔ یہ ایسا مواد ہے جو ایک مسلمان کے اندر حرکیت پیدا کرے گا، پھر وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، پھر وہ سوچے گا، پھر وہ حرکت کرے گا، پھر وہ انقلاب لائے گا۔ انقلاب کے بغیر اس کا کوئی شرح کار نہیں ہے، وہ دوسرے کو بیدار کرنے کا مشن پہ ہوگا اگر ان کے اندر حرکیت آ گئی۔ اس حرکیت کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا، ہر شعبے میں مسلمان ایک مثالی مسلمان ہو جائے گا، ایک عملی مسلمان ہو جائے گا۔ وہ صرف ٹیکسٹ کی بنیاد پہ اسلام کے حوالے نہیں دیں گے، بلکہ وہ عمل کی بنیاد پہ دنیا کو ثابت کرے گا کہ مسلمان کون ہے۔ عام ترقی کے علاوہ یہ سماج سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کرے گا، یعنی عام ترقی بھی آئے گا اگر مسلمان اس لیول کا مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے تھے، صحابہ کرام تھے اور پھر خلفائے راشدین تھے، تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دوسرے زندگی کے شعبے ہے، اس میں بھی ترقی کرے گا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنائے گا بھی اور اس کو پروموٹ بھی کرے گا۔ اللہ پاک یہ میرا جو پیش لفظ ہے، ان پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔